بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رمضان ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے نماز کے آداب کے حوالے سے، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے تاکہ آپ ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز کو مس نہ کر سکیں۔ نماز کے لیے طہارت اور پاکی کا پورا خیال رکھیے۔ وضو کرے تو مسواک کا بھی اہتمام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں میری امت کی علامت یہ ہوگی کہ ان کی پیشانی اور اعضائے وضو نور سے چمک رہے ہوں گے، پس جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہیے بڑھائیے۔ صاف ستھرے سنجیدہ مذہب اور سلیقے کے کپڑے پہن کر نماز ادا کیجیے۔ قرآن مجید میں ہے، اے آدم کے بیٹو، ہر نماز کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ ہو جایا کرو۔ وقت کی پابندی سے نماز ادا کیجیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومنوں پر وقت کی پابندی سے نماز فرض کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، خدا نے 5 نمازیں فرض کی ہے، جس شخص نے ان نمازوں کو ان کے مقررہ وقت پر اچھی طرح وضو کر کے خشوع و خضوع سے ادا کیا تو اس خدا پر اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو بخش دے، اور جس نے ان نمازوں میں کوتاہی کی تو خدا پر اس کی مغفرت و نجات کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے تو وہ عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ نماز ہمیشہ جماعت سے پڑھیے، اگر کبھی جماعت نہ ملے تب بھی فرض نماز مسجد میں ہی پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ البتہ سنت گھر پر پڑھنا بھی اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز باجماعت پڑھے وہ دوزخ اور نفاق دونوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر لوگوں کو نماز باجماعت کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو وہ 1000 مجبوریوں کے باوجود بھی جماعت کے لیے دوڑ کر آئے۔ جماعت کی پہلی صف ایسی ہے جیسے فرشتوں کی صف۔ تنہا نماز پڑھنے سے 2 آدمیوں کی جماعت بہتر ہے، پھر جتنے آدمی زیادہ ہوں گے اتنی ہی یہ جماعت خدا کو زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ نماز سکون کے ساتھ پڑھیے اور رکوع و سجود اطمینان کے ساتھ ادا کیجیے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جائیے، پھر سجدے میں جائیے۔ اس طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی مناسب وقفہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے، نماز اس کو دعائیں دیتی ہے کہ خدا اسی طرح تیری بھی حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بدترین چور نماز کی چوری ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز میں کوئی کیسے چوری کرتا ہے؟ فرمایا، رکوع اور سجدے ادھورے کر کے۔ اذان کی آواز سنتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دیجیے۔ وضو کر کے پہلے سے مسجد میں پہنچ جائیے اور خاموشی کے ساتھ صف میں بیٹھ کر جماعت کا انتظار کیجیے۔ اذان سننے کے بعد سستی اور تاخیر کرنا اور کسمسائے ہوئے نماز کے لیے جانا منافقوں کی علامت ہے۔ اذان بھی ذوق و شوق سے پڑھا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے اذان دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اور جو اس کی آواز سنتا ہے وہ قیامت میں مؤذن کے حق میں گواہی دے گا۔ جو شخص جنگل میں بکریاں چراتا اور اذان کے وقت آنے پر اونچی آواز سے اذان کہے تو جہاں تک اس کی آواز جائے گی قیامت کے دن ساری چیزیں اس کے حق میں گواہی دے گی۔ نماز اس طرح خشوع و خضوع سے پڑھیے کہ دل پر خدا کی عظمت و جلال کی ہیبت طاری ہو اور خوف و سکون چھایا ہوا ہو۔ نماز میں بلا وجہ ہاتھ پیر ہلانا، بدن کو جانا، داڑھی میں ہلال کرنا، ناک میں انگلی ڈالنا، کپڑے سنبھالنا سخت بے ادبی کی حرکتیں ہیں، ان سے سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے۔ نماز کے ذریعے خدا سے قرب حاصل کیجیے۔ نماز اس طرح پڑھیے کہ گویا آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم یہ احساس رکھیے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کے حضور سجدہ کرتا ہے، پس جب تم سجدہ کرو تو سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ نماز ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیے۔ ہمارے بندے کی رسمی نماز در حقیقت نماز نہیں ہے،
ایک وقت کی نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا بے چینی اور شوق سے انتظار کیجیے۔ ایک دن مغرب کی نماز کے بعد کچھ لوگ عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر تیز چل کر آئے کہ آپ کی سانس چڑھ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو ہوش ہو جاؤ، تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھول کر تمہیں فرشتوں کے سامنے کیا اور فخر کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو میرے بندے ایک نماز ادا کر چکے ہیں اور دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ غافلوں اور لاپرواہوں کی طرح جلدی نماز پڑھ کر سر سے بوجھ نہ اتاریے، بلکہ حضور قلب کے ساتھ خدا کو یاد کیجیے اور دل، دماغ، احساسات، جذبات اور افکار و خیالات ہر چیز سے پوری طرح خدا کی طرف رجوع ہو کر پوری یکسوئی اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھیے۔ نماز وہی نماز ہے جس میں خدا کی یاد ہو۔ منافقوں کی نماز خدا کی یاد سے خالی ہوتی ہے۔ نماز کے باہر بھی نماز کا حق ادا کیجیے اور پوری زندگی کو نماز کا آئینہ بنائیے۔ قرآن میں ہے، نماز بے حیائی اور نافرمانی سے روکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انتہائی اثر انگیز تمثیل میں اس کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوکھی ٹہنی کو زور سے ہلایا، ٹہنی میں لگے ہوئے پتے ہلانے سے جڑ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنے والوں کے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح اس سوکھی ٹہنی کے پتے جڑ گئے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر، یعنی فجر اور مغرب اور کچھ رات گئے پر، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ نماز پابندی سے پڑھیے اور کبھی ناغہ نہ کیجیے۔ مومنوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ بلا ناغہ نماز پڑھتے ہیں۔ فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کیجیے اور کثرت سے نوافل پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نمازوں کے علاوہ دن رات میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے، اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنا دیا جاتا ہے۔ سنت اور نوافل کبھی کبھی گھر میں بھی پڑھ لیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد کچھ نماز گھر میں پڑھا کرو، خدا اس نماز کی طفیل تمہارے گھروں میں خیر عطا فرمائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سنت و نوافل اکثر گھر میں ہی پڑھا کرتے تھے۔ فجر نماز کے لیے جب گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھا کرے، خدایا تو پیدا فرما دے میرے دل میں نور، میری بینائی میں نور، میری شنوائی میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے پیچھے نور، میرے آگے نور، اور میرے لیے نور ہی نور کر دے۔ میرے پٹوں میں نور کر دے اور میرے گوشت میں نور، میرے خون میں نور، میرے بالوں میں نور، میری کال میں نور، میری زبان میں نور، اور میرے نفس میں نور پیدا فرما دے، اور مجھے نور عظیم دے، اور مجھے سراپا نور بنا دے، اور پیدا فرما میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، خدایا مجھے نور عطا فرما۔ فجر اور مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر گفتگو کرنے سے پہلے 7 بار یہ دعا پڑھا کریں، اللہم اجرنی من النار، خدایا مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے۔ فجر اور مغرب کے نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 بار یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اگر اسی دن یا اسی رات میں مر جاؤ گے تو تم جہنم سے ضرور نجات پاؤ گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے سلام پھیر لیتے تو 3 بار استغفر اللہ کہتے اور پھر یہ دعا پڑھتے۔ جماعت کی نماز میں صفوں کو درست رکھنے کا پورا اہتمام کیجیے۔ صفیں بالکل سیدھی رکھیے اور کھڑے ہونے میں اس طرح کندھے سے کندھا ملائیے کہ بیچ میں خالی جگہ نہ رہے، اور جب تک آگے کی صفیں نہ بار جائے پیچھے دوسری صفیں نہ بنائیں۔ ایک بار جماعت کی نماز میں ایک شخص اس طرح کھڑا ہوا کہ اس کا سینہ باہر نکلا ہوا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو تنبیہ فرمائی، خدا کے بندو اپنی صفوں کو سیدھی اور درست رکھنے کا لازماً اہتمام کرو، ورنہ خدا تمہارے رخ ایک دوسرے کے خلاف کر دے گا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کسی صف کو جوڑے گا اسے خدا جوڑے گا، اور جو کسی صف کو کاٹے گا خدا اسے کاٹے گا۔ بچوں کو صف میں لازماً مردوں سے پیچھے بنائیے اور بڑوں کے ساتھ کھڑا نہ کیجیے، البتہ عیدگاہ وغیرہ میں جہاں الگ کرنے میں زحمتیں پیش آئے یا بچوں کو گم ہونے کا اندیشہ ہو تو وہاں بچوں کو پیچھے بھیجنے کی ضرورت نہیں، اپنے ساتھ رکھیے، اور عورتوں کی صفیں یا سب سے پیچھے ہو یا الگ ہو۔ اگر مسجد میں ان کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی ہو تو اس طرح عیدگاہ میں عورتوں کے لیے الگ جگہ کا انتظام کیجیے۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔